بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ باری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، مگر پھر بھی قدم تھمنے نہ پائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہنچا دے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہنچا دے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو گیتوں کو اٹھائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو مجرم کو بچائے، سلام اس پر جو مجرم کو بچائے۔ تمام حضرات الشریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں،
مدینے کی جانب کو جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، پڑھ کے صلی علی جھوم جائے، پڑھ کے صلی علی جھوم جائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو، جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، ان کو افسانہ غم سنائے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے۔ اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپ کے یہ مانگے دعائیں، چھپ کے یہ مانگے دعائیں، مجھ کو اپنا بنا کر کرم سے، مجھ کو اپنا بنا کر کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے۔ سارے عالم میں پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنائے، تیری درد محبت سنا کر، تیری درد محبت سنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنائے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے۔ سارے عالم کو مجنوں بنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گیت گائیں، میرے اللہ تیرے گیت گائیں،
کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں. دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت. جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں. لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت دو جہاں بھول جائیں. تیرا در ہو میرا سر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر. اس طرح جان تجھ پر لٹائیں، اہل درد محبت کو پائیں، اہل درد محبت کو پائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. دوسری پڑھنے کے کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدے مومی سرکار کے پایا جاتا. باخدا قدے مومی سرکار کے پایا جاتا، اور لایا جاتا سرد بار اسیروں کی طرح. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مجھے مجرموں کی طرح جکڑ کے لایا جاتا، کہ لایا جاتا سر دربار
حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، بچھایا جاتا، اور مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور بن کے لے جاتا مجھے شیروں میں کوئی۔ شاعر کی عاجزی دیکھیے کہ حضور کے دربار میں مجھے نعت کی طرح کوئی لکھ کے لے جاتا، کہ بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شیروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کہ ہوتا اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور کے بچوں کو سنایا جاتا، آج کے دور کے بچوں کو سنایا جاتا، اور گھاس ہی ہوتا مدینے کے گلی کوچوں کی، اور سرکار کے گھوڑے کو کھلایا جاتا، اور سرکار کے گھوڑے کو کھلایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، اور سرکار کے قدموں سے لگایا جاتا۔
اس کے اندر مائک نیچے لگا یہ دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مادیت پرستی کے دور میں جب ہر بندہ دنیا کی فکر میں مگن ہے، اگر کسی بندے کو دنیا کے امور چھوڑ کر مسجد میں یا کسی اللہ والے کے قدموں میں آنے کی توفیق دی جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے چناؤ اور انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالی جب کسی بندے کو دور دراز کے علاقے سے چن کر اپنے گھر میں اپنے ایک ولی کے قدموں میں پہنچاتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ خیر کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ نے کچھ دینا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم لینے والے بن جائیں. تہی دستان قسمت را چسود از رہبر کامل. تہی دستان قسمت را چسود از رہبر کامل کہ حضر از آب حیوان تشنہ میں آرد سکندر را. قسمت بندے کی کھوٹی ہوتی ہے تو رہبر کامل کے ساتھ تعلق بھی کسی کام کا نہیں رہتا، کسی فائدے کا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہماری کھوٹا نہ کرے. میرے بھائیوں، ہمارے اسی مجلس میں کئی سارے ایسے احباب ہیں جن کو میں جانتا ہوں. اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں. کئی ایسے بھی ہیں جو 20 پارے پڑھتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو 15 پارے پڑھتے ہیں، اور کچھ بیچارے 1 پارہ بھی مشکل سے پڑھ لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان لمحات کو قیمتی بنائیں. سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ اتنا قریب آ کر اتنا اچھا موقع پا کر بھی محروم رہے تو یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی ایسے ہی محروم لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اس بات پر حسرت کریں گے، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس کہ اللہ کے قریب آ کر بھی میں نے کوتاہی کا ارتکاب کیا. فی جنب اللہ، اللہ کے قریب آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر، اللہ کا مہمان بن کر بھی میری غفلت ختم نہیں ہوئی. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے. مہمان نوازی تو حضرت جی کی ایسی صفت ہے کہ دنیا والے دیکھتے ہیں اور اس میں سے سیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی ایسی ہوتی ہے. پھر اعتکاف کے دنوں میں حضرت جی خاص طور پہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں خدام کو کہ مہمانوں کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کوفت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ بالکل یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ یہ حضرات عبادات میں اور اجتماعی اعمال میں جڑتے رہیں. کھانے پینے کا معاملہ ہو، رہائش کا معاملہ ہو، یہ اے سی لگے ہوئے ہیں. اب یہ
مہمانوں کی یہ چاہت ہوتی ہے بار بار کہ ٹھنڈک کم کر دیں، سردی زیادہ لگ رہی ہے، ورنہ حضرت جی تو فرماتے ہیں کہ یہ پنکھے بھی نہیں چلنے چاہیے، جو ٹھنڈک ضرورت ہے تو ٹھنڈک ہونی چاہیے۔ اور آپ حیران رہ جائیں کہ ہماری حضرت جی کی وسعت ظرفی کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ابھی بجلی بھی نہیں چلتے، یہ ڈیزل انجن پہ چلتے ہیں۔ اور جو مہنگائی ہے، اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ کو بتاؤں حضرت جی ناراض نہ ہو جائیں، یعنی 20 لاکھ سے اوپر کا خرچہ صرف اس کا ہے۔ اور یہ جو آپ کے وہ حضرات نے تعاون کے سلسلے میں یا رجسٹریشن کے نام پہ جو کچھ زر تعاون جمع کرایا ہے، اس کا تو صرف اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اور حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ اب بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ مہمان ہیں، مہمانوں کے لیے سہولت والا سلسلہ چلانا مقصد کیا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اعمال کریں، اور انہی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا کام بنے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیا عالم بنا تھا تو میرے چچا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ میاں زکریا، آپ نے علم تو حاصل کر لیا، کبھی اللہ اللہ بھی کیا کرو، کبھی اللہ اللہ بھی کیا کرو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ چچا جان، جس نے اللہ اللہ کرنا ہے وہ آپ کی طرف آئے، جس نے علم پڑھنا ہے وہ میری طرف آئے۔ مجھے اپنے علم پر ناز تھا، اور میں نے چچا کو اس طرح بات کر لی کہ جس نے اللہ اللہ سیکھنا ہے وہ آپ کی طرف جائے، جس نے علم پڑھنا ہے وہ میری طرف آئے۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب وہ نوجوان تھے، علم کا جوش، علم کا جذبہ تھا۔ لیکن پھر بعد میں حال یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اعتکاف میں معتکفین کی تعداد بڑھ گئی، اور حضرت اپنے باورچی کو فرماتے تھے کھانا پینا اچھا رکھیں، تو ایک باورچی آیا ایک دن اور کہنے لگا حضرت باورچی خانہ 50,000 کا مقروض ہو گیا۔ 50,000 آج کل کی 50 لاکھ کے برابر تو ہوں گے آرام سے، اتنا ہم مقروض ہو چکے ہیں حضرت، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم ذرا یہ کھانے پینے کا معیار کم کر دیں۔ حضرت نے فرمایا میاں کم نہ کریں، اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام اخلاص سے لے لے، میرے 50,000 پورے ہو گئے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو متعلقین آتے ہیں وہ اعمال کریں، کچھ فائدہ حاصل کر لیں، کچھ یہاں سے لے کے جائیں، یہاں سے کوئی بندہ محروم نہ چلا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب اعتکاف کے دن بھی آدھے کے قریب تو ہو چکے ہیں، آگے آدھے دن رہتے ہیں، ہم کم از کم ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، زندگی کا لمحہ لمحہ ہم قیمتی بنائیں، اور وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جو ایسے لمحات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سنہرا موقع ہوتا ہے، معلوم نہیں اگلے سال کے رمضان تک ہم پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔ رمضان تو پھر آئے گا، رمضان تو آئے گا، لیکن ہم وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے جاننے والوں میں بہت سارے قریبی تعلق والوں میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان شریف میں ہمارے درمیان تھے اور اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور معلوم نہیں کہ اگلے سال ہم میں سے کون موجود ہوگا، کون موجود نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اردت الصلاۃ فصل صلاۃ مودع، جب آپ نماز پڑھیں تو ایسی پڑھیں جیسا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ یہ ایک ترتیب بتائی ہے کہ انہماک اتنا ہونا چاہیے اور معیار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے جیسا کہ مجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا اور یہ آخری موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اعمال کا اہتمام کریں، ذکر کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ادھر ادھر سرگرداں بھاگ رہے ہوں گے، کوئی بندہ کسی کو ایک نیکی دینے کا روادار نہیں ہوگا، اور آج ہم لمحوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے ایسے مواقع ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ اس دن میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے وہ سفر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، تو ایک قبر نظر آئی تو فوراً سواری سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سواری پہ سوار ہو کے سفر کرنا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ قبر دیکھی، دیکھتے ہی آپ سواری سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ قبر دیکھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں ایک مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران ہمیں اس طرح ایک قبر نظر آئی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ قبر والا اس وقت حسرت کر رہا ہے کہ کاش کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مل جائے۔ قبر والے کو مہلت نہیں مل رہی۔ جب مجھے وہ واقعہ یاد آیا تو میں نے سوچا کہ قبر والا تو حسرت کر رہا ہے جبکہ مجھے اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے، تو کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں؟ اس لیے میں سواری سے نیچے اترا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ بعد میں حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، موت کے وقت بھی یہی حالت ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ مجھے چند لمحات مل جائیں جس میں میں اللہ کو یاد کر لوں، استغفار پڑھ لوں، لیکن ایک لمحہ بھی نہیں مل سکے، ایک لمحہ بھی موت مؤخر نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں، تلاوت کثرت سے کر لیا کریں، جیسے نظام الاوقات میں ٹائم ٹیبل میں بتایا گیا ہے صلاۃ التسبیح 1 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر بندہ تلاوت کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو ویسے بندہ اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ یہ پڑھنا شروع کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، جو بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو میزان کا ترازو آدھا بڑھ جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، جو 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو میزان کا ترازو پورا بھر جاتا ہے۔ اور یہ میزان کا ترازو کتنا بڑا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے، یہ کتنا بڑا ہے؟ وہ حدیث شریف میں آتا ہے فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ نے میزان کے ترازو کا ایک ایک پلڑا دکھایا جو مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا تھا، اتنا بڑا پلڑا۔ فَلَمَّا رَآهُ خَشِعَ عَلَيْهِ، جب داؤد علیہ السلام نے دیکھا اتنا بڑا پلڑا بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقہ، جب افاقہ ہو گیا ہوش میں آئے، قال عرض کیا الہی من الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اللہ کون ایسا بندہ ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأتہ بثمرۃ واحدہ، اے داؤد علیہ السلام جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں، اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا پلڑا۔ اور 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ یہ پلڑا آدھا بھر جاتا ہے نیکیوں سے، 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے پہ یہ پلڑا، یہ میزان کا ترازو پورا بھر جاتا ہے۔ تو ایسے مواقع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور ہم ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا تم میں سے کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی 1 رات 2 راتیں 3 راتیں تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل معمول بنانا تو بہت دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی یاد ہے۔ فرمایا 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کا ثواب ملے گا۔
تو اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح تھک جائیں تو پھر ویسے تسبیح ہاتھ میں لے کے ہم سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جو موقع کو سمجھ لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عباد الرحمن کی 3 صفات بتائی جا چکی. چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ یہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں زیادتی اور نہ اس میں کمی کرتے ہیں بخیلی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور درمیان میں وہ رہتے ہیں، یعنی ان کا عمل اعتدال کا عمل ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات اعتدال کے اوپر قائم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں توازن قائم کر دیا. اربوں خربوں ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان گریویٹیشنل فورس کا ایک توازن قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس حالت میں برقرار ہیں. اگر اس میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے. تو جس طرح اللہ نے ظاہر کائنات کو توازن پہ قائم کیا، بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بھی ایک توازن کے اوپر رکھے. آج کل بعض معاملات میں فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے.
خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر تو الامان والحفیظ. کچھ عرصہ پہلے لاہور کی ایک خاتون بیعت ہوئی تو اس کا کاروبار تھا دلہن کے کپڑے بنانے کا. اس نے میرے گھر والوں کو ایسی باتیں بتائی کہ ہم تو حیران ہی رہ گئے. کہنے لگی جی کہ میرے پاس کم سے کم جو سوٹ ہے وہ 5 لاکھ کا ہوتا ہے اور 10 لاکھ اور 15 لاکھ تو عام چلتے ہیں اور اوپر پھر جتنا چلے جائیں کوئی حد نہیں ہے. اور میں ایک وقت میں ایک ڈیزائن کے 100 سوٹ بنواتی ہوں. یعنی ایک وقت میں اس کی فیکٹری میں 100 سوٹ ایک ڈیزائن کے بن رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر بعض لوگ تو دلہن کے سوٹ میں سونے کی تاریں لگواتے ہیں تو معاملہ کروڑوں تک پہنچتا ہے. اخباروں میں آیا کہ ہمارے ایک جج صاحب نے گھر کی عورت کے لیے 2.5 کروڑ روپے کا سوٹ بنوایا. اب یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے، نام کے لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں. بھئی اگر اللہ نے یہ پیسے دیے ہیں تو یہ دیے اس لیے ہیں کہ تم غریبوں پہ خرچ کرو، تم اس کو دین کے لیے خرچ کرو. یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں عطا کیے. چنانچہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیسہ ضائع کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے. تو میں نے اس صاحب کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ڈاکیا بنا دیتا ہے، وہ ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ اس لیے دے دیتا ہے تاکہ یہ میرے بندوں تک پہنچائیں. اگر وہ ڈاک پہنچاتے رہتے ہیں تو ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں، اور اگر وہ ڈاک نہیں پہنچاتے تو اللہ کسی اور کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا درست رہنمائی، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا 25واں جزو ہے. درست رہنمائی، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا 25واں جزو ہے. بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میانہ روی کے ساتھ چلنے والے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جو بھی تو میانہ روی سب سے بہتر ہے. یہ جو مال کا نشہ ہے نا، یہ بہت ہی فضول چیز ہے، ڈھلتی چھاؤں ہے. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ہم نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے بینکرپٹ ہوتے ہوئے. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو عیاشیوں پہ ٹائم لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اور دین پر خرچ کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. میں آپ لوگوں کو ایک گورنمنٹ آفیسر کا واقعہ سناتا ہوں. وہ سیکٹری انٹیریئر تھا. سیکٹری انٹیریئر جو ہوتا ہے نا، پورے ملک کی پولیس اس کے تحت ہوتی ہے، تھانے اس کے تحت ہوتے ہیں. تو بڑی پوسٹ تھی اور وہ ٹکا کے رشوت لیتا تھا، کروڑوں کی ملکیت کا مالک بن گیا. اس کے بھائی نے اسے کہا کہ بھائی جان، میں نے فلاں کالونی میں گھر خریدا ہے، اس کے ساتھ والا گھر خالی ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی خرید لوں. تو پیسے کی تو کمی تھی نہیں، اس نے کہا میرے لیے بھی خرید لو. لو جی، دونوں بھائیوں نے ساتھ ساتھ گھر خرید لیے.
اب جس دن شفٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ مکان مسجد کے بالکل سامنے تھا، یعنی سڑک کے ادھر مسجد تھی اور ادھر مکان تھا۔ سیکٹری صاحب رات کو سوئے تو فجر کی اذان کے وقت مؤذن نے اللہ اکبر اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی۔ مؤذن کو بلوایا اور اس کو کہا کہ بھئی میں یہاں شفٹ ہو گیا ہوں، اب تم فجر کی اذان اسپیکر پہ نہ دیا کرو۔ مؤذن نے نمازیوں کو بتایا، نمازیوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم بوڑھے لوگ ہیں، گھڑیوں کے ٹائم ہم سے نہیں دیکھے جاتے، ہم تو اذان کی آواز سننے کا انتظار کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، تم اذان دو۔ مسجد پہلے تھی، یہ بعد میں آیا ہے، اگر اذان سے اس کو اتنی الرجی تھی تو کہیں دور گھر خریدتا، مسجد کے قریب کیوں خریدا ہے؟ چنانچہ مؤذن نے دوسرے دن پھر اذان دی۔ اب اس کے غصے کی انتہا نہیں تھی کہ میں نے منع کیا اور اس نے میری بات نہیں مانی۔ اپنے گارڈ کو بھیج کے مؤذن کو بلوایا، وہ نوجوان بچہ تھا، اس نے 2-3 تھپڑ لگائے۔ تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے تھانے میں بند کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تمہاری چھترول کروا دوں گا، میں فلاں کروا دوں گا، خبردار جو آج کے بعد اذان دی۔ وہ مؤذن بیچارہ تو اس کی مار کھا کے سہ گیا، چپ کر گیا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ ہوا کیا کہ افسر صاحب کو فالج ہوا اور دونوں بات جو تھے وہ سینے کے ساتھ لگ گئے۔ عام طور پہ تو فالج ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، اللہ کی شان کے اس کے دونوں ہاتھ یہاں لگ گئے، اب قلم بھی نہیں پکڑ سکتا۔ تو دفتر والوں نے کہا جناب آپ تو قلم بھی نہیں پکڑ سکتے، دستخط بھی نہیں کر سکتے، آپ جائیں علاج کروائیں۔ انہوں نے چھٹی کروا دی۔ وہ جو پیچھے رشوت کی بہت لمبی آ رہی تھی نا مال کی پائپ لائن، وہ ختم ہو گئی۔ اب گھر آ کے پڑ گیا، سارا دن گھر میں ہے، اب بیوی بیچاری خدمت کرتی، ہر وقت خدمت میں لگی رہتی، 24 گھنٹے کی خدمت، چونکہ کر تو کچھ سکتا نہیں تھا، دونوں آدمی کام کرتے تھے۔ ذرا سی کوئی چیز لانے میں دیر ہو جاتی، فلاں جاتی ہے، بیوی کو ڈانٹتا، سن نہیں رہی ہو، کرتی نہیں ہو، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ اب بیوی تھی، وہ کتنی ڈانٹ برداشت کرتی۔ اس نے بیٹھ کے بات کی کہ جی دیکھو میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ اچھا نبھایا ہے اور اب بھی خدمت کر رہی ہوں، آپ مجھے میرے بچوں کے سامنے اس طرح ہیملیٹ کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب غلطی ماننے کا تو جذب تھا ہی نہیں نا۔ اس نے الٹا اس کو کہا تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تم ذلیل ہو، تم کیا کیا گالیاں دی۔ بیوی کو غصہ آیا، اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور وہ اپنے میکے چلی گئی۔ اب پورا گھر اکیلا ہے اور یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھائی کو پتہ چلا تو بھائی نے کہا بھئی میرا بڑا بھائی ہے تو میں اس کو اپنے گھر لے آتا ہوں۔ وہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا۔ اب بھابھی اور بچوں نے خدمت شروع کی، مگر اس کی روک ٹوک کا مزاج تو تھا نا، وہاں بھی روک ٹوک۔ دوسرے دن بھابھی نے اپنے خاوند سے بات کی کہ دیکھو آپ کی خدمت میرے اوپر لازم ہے، اس کی لازم نہیں ہے، ہم تو انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کر رہے ہیں کہ بیمار ہے، ہمیں کیوں یہ روکتا ٹوکتا ہے، ڈانٹتا ہے؟ اگر اس نے مجھے پھر ڈانٹا نا تو میں بھی گھر سے چلی جاؤں گی۔ تو بھائی نے بھی محسوس کیا کہ بھئی میرا بھی گھر برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ بھائی نے آ کے اس کو کہا کہ بھائی جان آپ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کیا کریں، یہ نوکر نہیں ہے، یہ گھر کے فرد ہیں۔ تو بھائی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تم رن مرید بن گئے ہو، تم یہ ہو، تم ولا ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ اور جب بھائی کو اس نے گالیاں دیں تو بھائی کے 2 بیٹے جوان تھے، انہوں نے باپ سے بات کی کہ ابو جان آپ کا بڑا بھائی صحیح، لیکن آپ کو گالیاں نکالی ہیں ہم سے نہیں برداشت ہوتی۔
چنانچہ انہوں نے، ان دونوں لڑکوں نے اس کو اٹھایا، اس کی چارپائی کو اٹھایا اور گھر کے سامنے جو سڑک تھی نا اس کے کنارے لا کے اس کو نیچے زمین پہ ڈال دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، صبح کا وقت تو گزر گیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب زمین گرم ہو جاتی ہے۔ اب زمین گرم ہو رہی ہے اور کھایا پیا بھی کچھ نہیں، بھوکا پیاسا ہے، تو اب یہ سوچے کہ مجھے کون کھانا کھلائے گا، کوئی کھلانے والا نہیں۔ چنانچہ تھک ہار کے اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو۔ جس اللہ کا نام سن کے اس کی نیند خراب ہوتی تھی اب اسی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ ایک کالج کا لڑکا گزر رہا تھا، اس نے اس کو 10 روپے دیے، تو یہ اسے کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانا لا کے دو۔ خیر وہ لڑکا گیا اور ایک روٹی لے کے آیا تنور سے۔ اس نے کہا جی کہ مجھے کھلاؤ، میں تو کھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو کھانا توڑ کے کھلاؤں، مجھے تو اسکول کالج پہنچنا ہے، میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ اب جب وہ روٹی زمین پہ رکھنے لگا نا تو اس کو خیال آیا کہ میں تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے اسے کہا کہ یہ روٹی مجھے پکڑا دو۔ کیسے پکڑائیں؟ دونوں پاؤں پہ بھی فالج ہو گیا تھا، دونوں ہاتھوں پہ اور دونوں پاؤں پہ، تو دونوں پاؤں بھی سینے کے ساتھ لگ گئے تھے۔ اس نے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ روٹی کو پکڑی اور جیسے کتا روٹی کو توڑ کے کھاتا ہے نا اس طرح روٹی کو توڑ کے کھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، دیکھو جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے پھر کیسے بدلے لیتا ہوں اور اس کو کیسے بے عزت کرتا ہوں، اس کا تکبر کیسے توڑتا ہوں۔ تو ایسے مال پر اترانے والے لوگوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ بہتر معاملہ میانہ روی ہے ہر معاملے میں۔ کھانے پینے بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ٹھوس ٹھوس کے کھانا، اس کا انسان کی اپنی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل جتنی بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں، کم کھانے والی بیماریاں نہیں ہیں۔ شوگر، میٹھا زیادہ کھانا، بلڈ پریشر، نمک زیادہ کھانا، کولیسٹرول، مرغن غذائیں زیادہ کھانا، تو جتنی معاشرے میں آپ کو بیماریاں نظر آئیں گی سب کا تعلق زیادہ کھانے سے ہے، کم کھانے سے نہیں ہے کہ جی فلاں بندہ کم کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ اسی طرح سونے میں بھی میانہ روی۔ ڈاکٹر حضرات نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے لیے بہترین نیند 7 گھنٹے۔ اگر 7 گھنٹے نیند پوری ہو جاتی ہے تو یہ بہترین نیند ہے۔ 1 گھنٹہ اوپر 1 گھنٹہ نیچے وہ بندے کی طبیعت پہ منحصر ہے، تھکاوٹ ہے، بیماری ہے، مگر 7 گھنٹے بہترین نیند ہے۔ اب اگر 15 گھنٹے کوئی سونا چاہے گا تو وہ اسراف ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی۔ اور عجیب بات ہے کہ 15 گھنٹے سونے کے بعد طبیعت حشاش وشاش نہیں ہوتی، پھر اٹھ کے کہتے ہیں جی کہ سونے کو جی چاہ رہا ہے۔ 15 گھنٹے سونے کے بعد پھر سونے کو جی چاہ رہا ہے، ایسی نیند کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اپنی پوشاک میں، کپڑوں میں میانہ روی، کہ انسان اچھے کپڑے پہنے مگر نہ بہت زیادہ اسراف ہو اور نہ بہت زیادہ بخیلی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک مرتبہ اپنے کپڑے کو جوڑ لگوایا اور پہن کر باہر جانے لگے تو بیوی نے روک لیا. حضرت نے فرمایا کیوں روکا ہے؟ کہنے لگی آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں زبان کال سے نہیں، زبان حال سے، کہ ہمارے پیر صاحب کے حالات ایسے خراب ہیں کہ جوڑ لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں. تو امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں پہ خرچ کریں، چاہے روز کپڑے بدلیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ روزانہ نیا سوٹ بنوا کے دیتا تھا اور وہ روزانہ نیا سوٹ پہن کے فقہ کا درس دیا کرتے تھے. اللہ کی ایسی بھی تو شان ہے نا. تو اگر امیر آدمی جوڑ لگا کے کپڑے پہننا شروع کر دیں گے تو غریبوں کو ان کو چاہیے کہ روز نئے کپڑے پہنیں اور جو اترا ہوا سوٹ ہے وہ کسی غریب کو دے دیں تاکہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو بخل بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ. جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو. انسان بخل کیوں کرتا ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے، اس کا خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ بس بینک بیلنس دیکھتے رہتے ہیں، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. اس مال کی چوکیداری کا کیا فائدہ؟ اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا اور بعد میں آپ کے وارث اس کو اڑائیں گے. اس لیے اپنے ہاتھوں اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرے، آخرت کے لیے خرچ کرے اور آخرت کا ذخیرہ بنا کے جائے. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، حضرت مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. انہوں نے فرمایا اچھا، تمہارے پاس جب کبھی کچھ پیسہ فالتو ہو نا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو. چنانچہ اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ دنوں بعد آیا، پوچھا بھائی سناؤ کیا حال ہے؟ کہتے حضرت اب ڈر تو نہیں لگتا، اب تو مرنے کو دل چاہتا ہے. پھر کہنے لگا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا دیکھو انسان کی جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کا وہاں جانے کو دل چاہتا ہے. اب تم نے آخرت کی انویسٹمنٹ کی، تمہارا خوف ختم ہو گیا، اب تمہارا مرنے کو دل چاہتا ہے. ہم اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے مال کو جزیرہ آخرت بنائیں. ابو ریلہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر اس میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی عطا فرما. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. ہر روز 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما. اس لیے جو دین کے راستے پہ خرچ کرتا ہے اس کا بدل اس کو اللہ دے دیتے ہیں.
یہ پکی بات ہے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ اور دیتا ہے. اور جو بخل کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو تباہی عطا فرما. بخیل کی سب سے بڑی مثال قارون. یہ ایک بڑا امیر آدمی تھا. اتنے اس کے گودام تھے کہ ان گوداموں کی جو چابیاں تھیں نا ان کو 300 خچر اٹھایا کرتے تھے. کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس بھائی؟ 300 خچر اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا تو اس نے سوچا کہ مجھے تو بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے، اب بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا حل اس نے یہ ڈھونڈا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دو اور پھر کہو جی کہ میں تو ان کی بات نہیں مانتا. چنانچہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تم مجمع میں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانا. عورتوں کا کیا، تھوڑے سے لالچ پہ ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تو اس کے بعد وہ عورت کھڑی ہوئی اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانا چاہتی تھی کہ جی مجھے انہوں نے برائی کے لیے اکسایا ہے. مگر اللہ کی رحمت غالب آئی تو اس نے بہتان نہیں لگایا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک روب تھا، وہ کھڑی ہوئی اور اس نے سچ سچ بات بتا دی کہ جی مجھے قارون نے پیسے دیے تھے کہ بہتان لگا، تو میں تو بہتان نہیں لگاتی، موسیٰ علیہ السلام تو پاکیزہ انسان ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت اس پر دکھ ہوا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس حال میں اتر آیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس نے میرے اوپر مجمع میں ایسا بہتان لگانے کی کوشش کی، اب تو مجھے اس کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے فرما دیا موسیٰ علیہ السلام ہم نے زمین کو تھوڑی دیر کے لیے تیرے قبضہ اختیار میں دے دیا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا زمین اس کو نگل جا. قارون، اس کا محل، اس کے خزانے سارے کے سارے اس کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گئے. کیا فائدہ اس دولت کا کہ بندے نے بالآخر زمین کے اندر دھنسنا ہے. اور آج یہ وبا عام ہے، جس کو دیکھو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس تھا. اللہ تعالی ہمیں اس مال اور دولت کی محبت سے بچائے. ہمارے پاس اگر یہ ہو تو ہم اس کو دین کے لیے خرچ کریں. ایسے بھی لوگ آج ہیں جو الحمدللہ دین کے لیے خوب خرچ کرتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں. نبی السلام نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. تو بخل سے اللہ کی پناہ مانگی. اللہ تعالی ہمیں بھی بخالت سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا، ابو سعید خدری راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صاحب نے فرمایا اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے گا
اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے میوے کھلائیں گے، اور جو مومن کسی پیاسے مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مہر لگائی ہوئی خالص شراب پلائے گا، یعنی شراب طہور۔ اور جو مومن کسی برہنہ مومنہ کو لباس پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ ہم اگر دین کے لیے خرچ کریں گے تو اس کے بدلے ہمیں اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں نا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ یہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے خرچ کرنا اسراف نہیں ہوتا، وہ نفقہ کہلاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل میزان میں رکھا جائے گا وہ نان نفقہ ہے، جو بچوں پہ خاوند خرچ کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ وہ نان نفقہ جو سب سے پہلے نامہ اعمال میں تولا جائے گا وہ نان نفقہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچوں کو تنگی میں نہیں رکھنا چاہیے، ان کو وسعت میں رکھے، اسراف بھی نہ کرے مگر وسعت میں کھائے۔ چنانچہ حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے 20 درہم کی خوشبو ہر سال خریدتا ہوں۔ 20 درہم کی خوشبو اپنی بیوی کے لیے ہر سال خریدتا ہوں، کیا یہ فضول خرچی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تبدو صدقات فنعیم ما ہی، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، نیت ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہ فقراء کون ہیں جن پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا راستے میں مانگنے والے فقیر، وہ بھی فقیر ہوتے ہیں، مگر کیا پتہ بے نمازی ہو، کیا پتہ نشہ کرتا ہو، تو ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جہاں ہمارا پیسہ بہترین جگہ پہ صرف ہو، وہ مدارس کے طلباء ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. اب یہ جو مدرسے کے طلباء ہیں یہ سب مہاجرین ہوتے ہیں. کوئی کشمیر سے آتا ہے، کوئی گلگت سے آتا ہے، کوئی کے پی کے سے، کوئی سندھ سے، کہاں کہاں دور دراز علاقوں سے ہجرت کر کے یہ طلب علم میں یہاں آتے ہیں، تو یہ مہاجرین ہیں. اسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. ان کا علم ان کو باہر نکلنے سے روک دیتا ہے. ہمارے بعض بچے ایسے ہیں جو ہمارے ادارے کی چار دیواری سے باہر ہی قدم ہی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو باہر ہی نکلتے، باہر کی ظلمت سے بچنا ہے ہم نے. جہاں جاؤ وہاں کوئی نہ کوئی عورت گزر رہی ہوگی تو بد نظری ہوگی، اس لیے ہم باہر نکلتے ہی نہیں. اسی وجہ سے ہم نے کیش اینڈ کیری یہاں بنا دی دکان کہ بچوں کی ضروریات یہیں پوری ہو جائیں، ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اب یہ وہ بچے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں اور ان کو ان کے علم نے ایک جگہ کے اوپر محصور کر دیا ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، بازاروں میں نہیں بھاگ دوڑ سکتے، عیاشیاں کر سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگ ان کی وہ چونکہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے جی یہ امیر ہے. تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. یہ تو پکی بات ہے نا. طالب علم جہاں جا رہا ہو وہ اپنی وضع قطع چال ڈھال سے فوراً پہچانا جاتا ہے کہ یہ کسی مدرسے کا طالب علم ہے. اللہ فرماتے ہیں تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو خیرات کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تو بہترین مصرف ہمارا مدارس عربیہ کے طلباء پہ خرچ کرنا. حکومتی اداروں میں تو بجٹ ہوتے ہیں کروڑوں اربوں کے، مدارس کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ مدارس والے ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ توکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ ایک بچے پر خرچ کریں گے، وہ بچہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتاب پڑھے گا، حدیث پڑھے گا اور ایسے نورانی پاکیزہ ماحول میں رہے گا. تو اس سے بہتر اور کیا آپ کو اجر مل سکتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھیں نا، اللہ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھ دی، وہ سارا دن اینٹوں کو جوڑتا ہے اور دیواریں بناتے ہیں، ہم اس کو میسن کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی رکھ دی، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے جوڑتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا اور جوڑتا ہے، ہم اسے درزی کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھ دیا، وہ سارا دن لوہے کے پرزے کھولتا ہے جوڑتا ہے، ہم اسے مکینک کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھی، کسی کے سامنے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھا. یہ طلباء کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے سامنے اللہ نے اپنا قرآن عظیم شان رکھ دیا. یہ صبح اٹھتے ہیں قرآن مجید کھول کے، حدیث کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا دن ان کتابوں کو پڑھتے ہیں. تو اس سے بہتر مصرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں،
عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ کیوں اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بولے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی دکھانے سے کیا فائدہ۔ اپنی شہرت پہ نہ تو یوں مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کو آخرت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وشرہ اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، حافظ حضرات اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ ان تمام اعمال لب لباب نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے،
جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو بس تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند منٹ صبح و شام مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کی لذت کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، آؤ مل کر کریں وضو، مل کر کہہ لیں میں اور تو، اللہ 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 اللہ۔
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں. اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما. اے میرے مولا ہمارے نفلوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے میرے مولا قرآن مجید پڑھنے اور سننے کو قبول فرما. پروردگار عالم جو ہم ٹوٹے پھوٹے عمل کر رہے ہیں اللہ ان عملوں کو قبول فرما. اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ در دھکے کھانے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ہم نے دنیا کے فقیر کو دیکھا، ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اے میرے مولا ہمیشہ در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ جس کو آپ اپنے در سے دھکے دے دیتے ہیں مولا دنیا میں کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا. اللہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، دنیا تگنی کا ناچ اس بندے کا دیکھتی ہے، انسان تماشا بن جاتا ہے، اللہ گھر بیٹھے دوپٹے اتر جاتے ہیں. اے میرے مولا تماشا بننے سے محفوظ فرما، اللہ تماشا بننے سے محفوظ فرما. اللہ عزت و بھری زندگی عطا فرما، اللہ عزت و بھری زندگی عطا فرما. پروردگار عالم ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر مولا بندے تو آپ ہی کے ہیں. اے میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، اللہ ہماری بھیڑی بن جائے گی. اے میرے مولا رحمت کی نظر عطا فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر عطا فرما دیجئے. اے میرے مولا آپ رحمت کی نظر ڈالتے تھے، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے وریوں کا سردار بنا دیا. اللہ آپ نے رحمت کی نظر ڈالی، بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دی. اللہ آپ کی رحمت کی نظر ہو گئی. جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیا. اے میرے مولا آپ ہم پہ بھی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ڈال دیجئے، پیارے اللہ ڈال دیجئے. اے میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، شراب خانوں سے نکال دیتے ہیں، ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اے میرے مولا ہم شراب خانے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، اے میرے مولا تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ تجھے منانا چاہتے ہیں. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے اللہ راضی ہو جا، میرے اللہ راضی ہو جا. اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوتے. میرے اللہ مان جائیے،
پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم معاملہ کرنا۔ اے میرے مولا، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اللہ آپ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ ہم آپ کے فضلی لوگ ہیں، اللہ ہم پہ فضل فرما دیجئے، اللہ فضل فرما دیجئے۔ اللہ تیرے عدل سے بھی ڈر لگتا ہے، عدل کرے تے کم دے جاوڑ، اچیا شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاوڑ، میں جے بھی ہوں کالے۔ اے میرے مولا، ہمارے پاس کوئی اعمال آپ کو دکھانے کے قابل نہیں، اللہ آپ کے فضلی بیٹے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارے پہ فضل فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، محبوب علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے ظاہری طور پہ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، اللہ دنیا والے کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے، ملا ہے، یہ دنیا والے نہیں ہیں۔ اے میرے مولا، دنیا والوں نے اپنی ریت سے نکال دیا، اللہ اگر اب آپ نے قبول نہ کیا، آپ نے بھی اپنے در سے دھکے دے دیے، اللہ ہمارا حال وہی ہوگا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اے میرے مولا، اللہ اپنا لیجئے، اللہ قبول فرما دیجئے، اللہ دور نہ کر دیجئے۔ اے میرے مولا قبول کر لیجئے، اے میرے مولا قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں۔ پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ اللہ ہمارا حال اس چرواہی کی مانند ہے جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت کر دیجئے۔ اللہ اگر ہم نے اتنے برے عمل کیے، آپ مغفرت نہیں کرنا چاہتے، اللہ پھر بھی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اللہ آپ ہی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما۔ اے میرے مولا، یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے تھے، اللہ غلہ پورا مانتے تھے، پیسے پورے نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ اللہ ہم بھی آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، اللہ عمل دکھانے کے قابل نہیں مگر مولا تیرا کرم مانگتے ہیں۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اللہ صدقہ خیرات کر دیجئے، اللہ صدقہ خیرات کر دیجئے، اللہ صدقے میں جنت عطا کر دیجئے۔ اے میرے مولا جنت عطا کر دیجئے۔ اللہ رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے، محبوب علیہ السلام کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا، اپنی بخشش نہ کروائی، اللہ اپنی طرف سے گھروں سے اٹھ کے آ گئے۔ اے میرے مولا تیرے در پہ آ کے بیٹھ گئے، اللہ تیرے ولیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، اللہ آپ نے قبول نہ کیا۔ اے میرے مولا ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا، اللہ شقی کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے مولا بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شقی ہونے سے بچا لیجئے۔ پروردگار عالم، تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ان کو ان دعاؤں میں وافر حصہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں تکبر سے محفوظ فرما، بخل سے محفوظ فرما، اللہ ریا سے محفوظ فرما، اللہ زنا سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔
اللہ اس کو مینارہ نور بنا، یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ پروردگار عالم حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ صحت میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قادر قائم و دائم فرما، اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ مولا مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا اپنی رحمت کے ساتھ اللہ فقراء میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حلال پاکیزہ طیب وافر رزق عطا فرما۔ مولا رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں عطا فرما، اللہ ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔